تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بہت خوب انداز میں سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث، اے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ کس طرح آ کر کے جو ہے سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتے تھے اور اپنے گناہوں کی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ حضور آپ کی نظر کرم ہم پر ہو جائے تاکہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، تاکہ ہمارے بھی گناہ جو ہے معاف ہو جائے۔ یہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ، وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ایسے ہی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھا کہ قدم هذه على رقبة كل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کے جو ہے گردن پر ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا بڑے پیر سرکار کو جو ہے عطا فرمائی تھی، جب جا کر کے انہوں نے کیسے کیسے قول ہے سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے لوگ، میں کہنے والا بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر کے جو ہے جھک جایا کرتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان، وہ مقام بڑے پیر سرکار کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور باقاعدہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوح الغیب، یہ کتاب ہے سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ ایسے تو بہت سارے آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں 17 کتابیں لکھی، کسی نے چند بزرگوں نے 17 لکھا اور چند بزرگوں نے جو ہے 27 30 تک بھی جو ہے چند بزرگوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ خیر، جتنے بھی سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کتب تصانیف فرمائی، الحمدللہ ہم ان تمام کتب کو مانتے ہیں، ان کتب پر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور فتوح الغیب میں سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ روافض پر لعنت بھیجی ہے، رافضیوں کے شر پر سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ رافضی یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا گستاخ، ان کی شان میں بک بک کرنے والا، سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اور خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائی ہے، فتوح الغیب میں ہے آپ کی کتابوں میں، جب ہم مطالعہ کریں گے، جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے علم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہی خبیث شریر رافضی جو صحابہ اکرام کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں، بڑے بڑے اولیاء کاملین کی شان میں، بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، لیکن میرے آقا بڑے پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں چند رافضی آئے تھے، کیوں آئے تھے، وجہ کیا تھی آنے کی؟ کچھ آزمانے کے لیے، کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے تھے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، غوث جیلانی، یہ کتاب تو بہت دور سے منگایا ہوں میں اس کتاب کو، ایسے تو کتاب ہے عربی میں، علامہ محمد بن یحییٰ تازفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے تو یہ بزرگ نے سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت کچھ لکھا، ان کی کتاب ہے یہ حضرت علامہ یحییٰ بن تازفی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کردہ کتاب، ایسے تو یہ ہے عربی میں، اس کا اردو میں انہوں نے جو ہے اس کتاب کو پورا مکمل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ روافض کا اپنے رفض سے توبہ کرنا، یعنی ایک مرتبہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند رافضی آئے تھے۔ کیوں آئے تھے، وجہ کیا تھی آنے کی؟ کیونکہ رافضی مردود لوگ، بڑے شریر خبیث لوگ ہوتے ہیں رافضی، یہ ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں، ہر ایک کو،
کیونکہ یہ لوگوں کا نہ کچھ ایمان ہے، ایمان سے یہ لوگوں کا کوئی لینا دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم محبت اہل بیت ہے، صرف دعویٰ۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو ان جیسا اہل بیت کا گستاخ، اہل بیت کا غدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ علامہ امام حیثمی الشافعی نے باقاعدہ انہوں نے لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ ینتحلون حبنا اہل البیت، یہ لوگ ہم محبت اہل بیت ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ولیسوا کذالک، پر یہ ایسے ہوں گے نہیں۔ کیا فرماتے ہیں علامہ امام حیثمی؟ فرماتے ہیں کہ ینتحلون حبنا اہل البیت، یہ ہماری محبت اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ولیسوا کذالک، یہ پر ایسے ہوں گے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَيُخَالِفُونَ أَعْمَالَنَا، یہ ہمارے اعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ رافضی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال کی، جب ان سے کہا جائے کہ سرکار مولا کائنات کا یہ قول ہے، ان کا یہ عمل ہے، تم اس پر عمل کرو، نہیں، یہ اس سے ہٹتے ہیں، اس سے بیزارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حسنین کریمین نے، ان دو بزرگوں نے اور دیگر اہل بیت اطہار کے فرد نے اس پر یہ عمل کیا ہے، یہ لوگ اس سے عمل سے جو ہے بیزارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں علامہ امام حیثمی الشافعی فرماتے ہیں کہ وَلَيْسُ كَذَلِكَ، پر یہ لوگ جو ہے اپنے دعوے میں پختے نہیں ہوں گے، یہ لوگ اپنے دعوے میں جو ہے پورے کے پورے کچے اتریں گے، صرف دعویٰ تو کرتے ہیں۔ يَنْتَحِلُونَ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہم محبت اہل بیت والے ہیں، ہم محبت اہل بیت والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قدوۃ العارفین شیخ ابو الحسن علی القریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 550 پر 9 ہجری میں 599 ہجری میں اس کا واقعہ ہے کہ روافظ کی ایک بہت بڑی جماعت 2 خشک کدو جو کہ سلے ہوئے اور مہر شدہ تھے لے کر سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی۔ بڑے غور سے سننا اس بات کو، یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو الحسن علی القریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 559 ہجری کا واقعہ ہے کہ روافظ کی ایک بہت بڑی جماعت 2 خشک کدو جو کہ سلے ہوئے اور مہر شدہ تھی لے کر سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئی۔ ان لوگوں سے آپ سے پوچھا کہ آپ بتلائے کہ ان دونوں کدوؤں میں کیا چیز ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ، بتائیے آپ نے اپنے تخت سے اتر کر ایک کدو پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اس میں آفت رسیدہ بچہ ہے، اور اپنے صاحبزادے عبد الرزاق، سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں ایک صاحبزادے کا نام عبد الرزاق ہے، آپ نے اپنے صاحبزادے عبد الرزاق کو اس کدو کے کھولنے کا حکم دیا، فرمایا کہ اے میرے صاحبزادے، اے میرے بیٹے عبد الرزاق، اس کدو کو کھولو۔ جب وہ کدو کھولا گیا تو اس میں سے وہی آفت رسیدہ بچہ نکلا، اس کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اللہ الصمد، وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے کدو پر اپنے دست مبارک رکھ کر فرمایا اس میں صحیح و سالم تندرست بچہ ہے، اسے بھی آپ نے اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ بیٹا عبد الرزاق، اس کدو کو بھی کھولا گیا۔ اپنے بیٹے کو جب حکم دیا تو اپنے بیٹے عبد الرزاق نے باپ کے حکم سے، یعنی سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی حکم سے اس کدو کو بھی جو ہے کھولا گیا تو اس میں سے ایک بچہ نکلا اور اٹھ کر چلنے لگا۔ آپ نے اس کی پیشانی پکڑ کر فرمایا بیٹھ جاؤ، تو باذنہ تعالی بیٹھ گیا۔ آپ کی کرامت دیکھ کر یہ لوگ اپنے ربز سے توبہ و تائب ہوئے۔ یہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی کرامت، ایسے تو سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ان گنت کرامتیں ہیں، ان گنت کرامت، بڑے بڑے کرامتیں، مردوں کو قم باذن اللہ کہہ کر کے جو ہے زندہ کرنا، اور دوسرے لوگ یعنی وہ رافضی ہی لوگ تھے، آپ کو نہیں ماننے والے تھے، آپ کے دشمن تھے، خواہ مخواہ ایک میت کو اندر جنازے میں جو ہے سلا کر کے لانا اور وہ مردہ ہونے کا ایکٹنگ کرتا، سرکار غوث اعظم کے
سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لانا کیونکہ آپ کا امتحان لینے کے لیے، آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. لیکن جب سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ ایکٹنگ کیا تھا مرنے کا، لیکن جب اس پر جو ہے نظر فرمائی تو واقعی وہ مردہ تھا. بڑے بڑے کرامتیں سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بِإِذْنِهِ تعالیٰ کہہ کر کے بیٹھ گیا. آپ کی یہ کرامت دیکھ کر یہ لوگ اپنے ربز سے توبہ و تائب ہو گئے. نیز اس وقت آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس کے 3 شخص کی روح پرواز ہو گئی. اللہ الصمد. سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہ لوگوں میں جو جتنے لوگ اس مجلس میں وہاں پر موجود تھے، سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی جب یہ کرامت انہوں نے دیکھا، 3 لوگ، 3 شخص، 3 اشخاص اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. کیونکہ یہ سرکار یہ غوثیت غوث اعظم ہے میرے عزیزوں. یہاں پر میں نہیں چلے گا. یہاں پر اگر کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا. یہ غوثیت غوث اعظم کا مقام ہے میرے عزیزوں. یہ غوثیت کبرا ہے. سرکار غوث اعظم دستگیر میرے آقا بڑے پیر سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ، وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اسی لیے کہنے والے نے کیا ہی خوب فرمایا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، یہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اپنے آپ کو میں کہنے والے، اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے ترم خاص سمجھنے والے، وہ بھی ایک نہ ایک دن سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پائے اقدس پر گرے اور اپنا امامہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جب ہم جائیں تو وہاں پر سب کچھ قربان کر دے. سب سے پہلے جانے سے پہلے وہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ میں ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں. ابے تو جو کچھ بھی ہونا ہے تو اپنے آپ میں ہو سکتا ہے، لیکن جس مقام پر، جس بارگاہ میں تو جا رہا ہے، وہ وہاں پر ان کا لگاؤ کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں، کسی دنیا دار سے نہیں، کسی بڑے سے بڑے MLA، کسی بڑے سے بڑے DSP، IPS، اسی یہ PS، وہ PS، یہ فلاں وہ فلاں، یہ امکا یہ ڈمکا، اس سے نہیں ہے، کسی دنیا دار سے نہیں ہے. دنیا بنانے والے پروردگار سے ڈائریکٹلی ان کا جو ہے رشتہ، ان کا کنیکشن جڑا ہوا ہے. اسی لیے جب کوئی بارگاہ میں ان کی جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو میں کہنے والے کو جو ہے سب سے پہلے باہر کسی کے جو ہے کچرے کے کنڈی میں وہاں پر پھینک دے، اور اس کے بعد اللہ والوں کی بارگاہ میں جائے اور وہاں پر ان کے وسیلے سے دعا کرے. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کے وسیلے سے کیا کیا عطا فرما دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں روافظ کا توبہ کرنا. کیونکہ وہ رافضی تھوڑا بہت کچھ غیرت ایمان تھا ان کے اندر، اس لیے انہوں نے توبہ کی. پر آج کے رافضی مر جائیں گے پر توبہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق، عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.